جب رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے تعارف کیا قرآن مجید کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ رمضان کی بہت ساری خوبیاں تھیں، تعارف کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کو تعارف کے لیے ترجیح دی وہ تھا قرآن مجید کا نزول۔ اسی وجہ سے چاہے ہمارے نبی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، چاہے اولیاء کرام ہوں، علماء اعظام ہوں، اس میں کسی بھی طور سے پیچھے نہیں رہ دیتے، اللہ کہ جس کو اللہ نے توفیق نہ دی ہو تو وہ پیچھے رہ جاتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ایک دنیا متبع ہے، ان کے بارے میں عجیب و غریب بات لکھی گئی ہے کہ وہ رمضان میں تقریباً 60 ختم کرتے تھے، قرآن کے دور کرتے تھے، یعنی کہ ہر روز دو دور، ایک دن میں ایک رات، یہ ان کا معمول تھا۔ اور ایسے کرنے والے بہت سارے حضرات ہیں، عورتیں ہیں، اور ان سے بھی غالباً آگے بڑھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن یہ چیزیں نمونی کے طور پر ہیں کہ رمضان کا تعلق قرآن مجید سے کس طرح کا ہے۔ اپنا معمول بنائیں۔ ہم اگر گھر کی ضرورتوں میں مشغول ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، تو ہم بھی کچھ نہ کچھ اس معمول پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہم ہر روز 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں تو الحمدللہ سب شریک ہوتے ہیں، ان نمازوں کے بعد معمول بنائیں۔ نماز کے بعد کم از کم 2 پارے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو ہمارے 10 پارے یوں ہی ہو گئے۔ ایک دن میں 10 پاروں کا مطلب ہوتا ہے کہ مہینے میں 10 ختم ہو جائیں گے، قرآن کے دور ہو جائیں گے۔ اگر 2 پارے زیادہ ہو رہے ہیں تو کم از کم ہم ہر دن نماز کے اگلے ہو پچھلے ہو اوقات میں ہو 1 پارہ پڑھنے کی ترتیب بنائیں، دن میں 5 پارے ہو جائیں گے، اس اعتبار سے پورے رمضان میں 5 دور ہو جائیں گے۔ یہ پابندی آسانی ہے، آپ تہجد میں اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، صبح 10 بجے 11 بجے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر بعد پڑھ سکتے ہیں، رات میں سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کم از کم ہم آسانی کے ساتھ 6-7 دور تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ ادنیٰ درجہ ہے۔